آئے دوستوں کے ساتھ لاٹریاں خریدنے والوں، آئے دوستوں کے ساتھ لڑکیوں کے نمبر لے کر اپنے موبائل میں سیو کرنے والوں، شراب پینے والوں، ایک دوسرے کا ساتھی اس دنیا میں سبھی ہیں، قیامت کے دن دوست دوست کو دیکھ لے گا، یبصرونہم، لیکن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ حال کیا ہوگا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ قرآن کی اس آیت کے اوپر جائیے اور ایک ایک آیت کے لفظ کا ترجمہ سنیے۔ قیامت کا دن ہے، دوست دوست کے سامنے کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو دکھا دیا گیا ہے، لیکن مجرم وہاں کھڑا ہے، کیا کرے گا؟ کیا کہے گا؟ یود المجرم، مجرم یہ چاہے گا، مجرم کی تمنا یہ ہوگی، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، آج کے دن کے عذاب سے میں کسی طرح بچ جاؤں۔ وہ مجرم کھڑا ہوگا۔ نوجوانوں ذرا نقشے کو اس طرف دیکھیے، میرے چہرے کی طرف دیکھیے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی کے لیے میں نے کمانے میں لگا کر اپنی زندگی خراب کی تھی، اسی کا گھر مکان بنانے کے لیے میں نے اپنی آخرت برباد کی تھی، اسی کے لیے زمین و جائیداد و بلڈنگ بنانے کے لیے میں نے نمازیں چھوڑ دی تھی، آخرت بیکار کی تھی۔ اے اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یہ میری اولادیں میں فدیے میں دے رہا ہوں، اے اللہ تو ان کو لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو دے گا، لے اللہ لے لے، وہ میرا بیٹا۔ آج بھی مجھ سے پوچھو، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ ہم سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے اپنے بیٹے سے۔ ایک مرتبہ گھر سے میں جلسوں میں تھا، فون آیا، پیٹ میں درد ہے، یقین مانیے اس دن کی تقریر مجھ سے اچھی نہیں ہو سکی، ٹینشن میں سوار ہو گیا۔ وہ 4-5 سال کا بیٹا، بیوی کہہ رہی ہے سخت درد ہے، رات کے 1 بجے فون آئے، سارے ڈاکٹروں کے کلینکیں بند ہوں، میرے بھائیوں یقین مانیے جب تک اس کے پیٹ کا درد بند نہیں ہوا میں برابر کانٹیکٹ کرتا رہا، پوچھتا رہا، برابر اس کو اٹھایا، چچا داد بھائی کو فون کر رہا ہوں، اس کو اٹھاتا ہوں، جاؤ ذرا لے کے جاؤ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، نہیں اٹھ رہا ہے، ارے سرکاری ہاسپٹل ہی میں لے جاؤ، ارے رات کا وقت ہے تو کیا ہوا، جاؤ 5-6 سال، ارے جس کا ایک ہلکا سا بخار بیٹے کا ہماری رات کی نیندیں اڑا دیتا ہے، وہ اولاد جس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہلکا سا پیٹ کا درد ہم برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن یہ باپ اپنے ہاتھ سے زبان سے کہے گا، اے اللہ ان اولادوں کی چکر میں، ان بیٹے بیٹیوں کی چکر میں میں نے آخرت برباد کی، اے اللہ تو ان کو جہنم میں ڈال دے۔ اولاد ہی نہیں، وصاحبتہ واخیہ، اللہ یہ میری بیوی ہے، اللہ میرے بغل میں لیٹتی تھی، اللہ اس سے فائدہ میں اٹھاتا تھا، اللہ اس کے چکر میں پڑھ کے میں صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتا تھا، اللہ یہی فتنہ بن کر میرے گھر میں آ گئی تھی، اللہ اس کی وجہ سے میں نے آخرت برباد کر دی، اللہ یہی ہے جس نے مجھے میرے ماں باپ سے دور کر دیا، اللہ یہی ہے جس نے بھائی بھائیوں میں میرے نفرت پیدا کرا دی، گھر میں آتے ہی ڈائن بن گئی، اور گھر سے الگ کرنے کے چکر میں مجھے میرے ماں باپ سے دور کرنے کے چکر میں اس نے الگ گھر خریدوا لیا اور میں ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا، اے اللہ اس عورت کو تو جہنم میں ڈال دے، میری بیوی کو تو لے لے جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے، مجھے نجات دے دے۔ پھر کہے گا وَأَخِيهِ، اللہ یہ میرا بھائی ہے اس کو بھی لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ،
وفصیلتہ التی تؤوی، اے اللہ اگر اتنوں کے بدلے نہیں، میں نے بیٹے دے دیے، بیوی دے دی، بھائی دے دیا، اگر اتنے کے بدلے ہم نہیں بخش سکتے، اگر ہماری نجات نہیں ہو سکتی، تو یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا خاندان ہے، وفصیلتہ التی تؤوی، اے اللہ تو اس کو لے لے، اس کو جہنم میں ڈال دے، میرا پورا خاندان ڈال دے، میرا پورا کنبہ ڈال دے، میرا پورا قبیلہ تو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے بچا لے۔ اور اے اللہ اگر میرا پورا کنبہ قبیلہ جہنم میں جانے کے بعد بھی میری بخشش نہیں ہو سکتی ہے، تو وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، آئے اللہ تو پھر تو زمین پر جتنی مخلوق تھی، روئے زمین کے سارے لوگوں کو جہنم میں جھونک دے، لیکن مجھے بچا لے، ثُمَّ يُنْجِي، اسے نجات دے دے، اسے بخش دے، اسے جنت میں ڈال دے۔ ایک اکیلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری دنیا کو جہنم میں جھونکنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس نقشے کو بھی تو ذرا دیکھو قیامت کے دن کا، وہ بیٹا جس کی ایک ہلکی سی تکلیف ہماری رات کی نیندیں اڑا دیتی ہے، قیامت کے دن ہم خوشی خوشی اپنی اولاد کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار۔ سوچئے کیا منظر ہوگا اس کا۔ آدمی کب پریشان ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو چھوڑے۔ اور سپول کے علاقے میں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا ایک بار، تو کہا مولانا جب یہاں پانی کا سیلاب آیا تو ایک آدمی کے بیوی بچے سب پانی میں بہہ گئے، اور سپول کا ایک آدمی ہم کو بتا رہا تھا کہ مولانا میں نے سب سے چھوٹے بچے کو میں نے اپنی گود میں لیا اور کسی طرح میں ایک پیڑ پہ چڑھنے میں کامیاب ہو گیا، اس کو پکڑا رہا، پیڑ پہ چڑھا، لیکن پانی اس درخت تک آ گیا، ایک ہاتھ سے درخت پکڑے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ سے میرا چھوٹا سا بچہ میں پکڑے ہوئے تھا، پانی پیڑ تک پہنچ گیا۔ اب ایک ہی راستہ تھا، اگر اس ہاتھ سے میں دوسری ٹہنی کو پکڑ کے چڑھوں تو اس بچے کو چھوڑنا پڑے گا، اور نہیں چھوڑ رہے ہیں تو بچہ بھی جا رہا اور میں بھی ڈوب رہا ہوں۔ پہلے کلیجے کو مضبوط کیا، کوئی شکل نہیں دکھائی دی، اور اوپر چڑھنے کے لیے میں نے بائیں ہاتھ سے جو بچے کو دبایا ہوا تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا اور پانی کے حوالے کر دیا، اور میں اوپر چڑھ کر اس منظر کو دیکھتا رہا، اور میرا بیٹا پانیوں میں بہہ گیا۔ کس مجبوری میں باپ اپنی اولاد کو بچانے کی کیسی کوشش کی، آخری دم تک بچاتا رہا، درخت تک بچاتا رہا، چڑھتا گیا۔ یہ درد ہوتا ہے باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن قیامت کے دن درد چھوٹ جائے گا۔ اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں، تو ہم دونوں کیوں مرے، بچہ پیڑ پہ چڑھ نہیں پائے گا، کم سے کم اپنے آپ کو تو ہم بچائیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا۔ ایک ہلکا سا پانی کا سیلاب ہمیں اپنی اولاد کو چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ قیامت میں آگ کا عذاب کیسا ہوگا، تو انسان کہے گا میری اولاد کو بھی، میری بیوی کو بھی، میرے بھائی کو بھی، میرے کنبے قبیلے خاندان کو بھی، اور پوری دنیا کو بھی جہنم میں ڈال دے۔